اولاد کے جھٹپٹ رشتوں، کاروبار اور بہترین فیوچر کے لیے لاجواب عمل۔ ما صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میرے سننے والوں کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتوں کو ختم کرے اور ان کی تمام حاجت کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ترقی چاہتے ہیں تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور آج سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اپنی اولاد کے جھٹپٹ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، ان کے لاجواب فیوچر کے لیے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سب مسائل کا حل اس دعا میں ہے۔ یہ دعا ایک مسنون دعا ہے اور آج تک جس نے بھی پڑھی ہے وہ اس نے کامیابیاں ہی حاصل کی ہیں۔ دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا اپنے جو بھی نفلی عبادات کرتے ہیں، اس تہجد کی نماز یا جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم نے نماز پڑھنی ہے ساری۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے آ جانا ہے ربی جعلنی کے پڑھنے کا وقت آ جانا ہے، ربی جعلنی پڑھنے کے بعد ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا یہ ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پھر آپ نے سلام پھیر لینی ہے اور یہ دعا ہے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، قرآن پاک میں اس دعا کا ذکر آیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں نے اوپر منشن کیا ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ جو بھی اس دعا کو اپنا معمول بناتا ہے اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، اس گھر میں تمام پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ گھر ایک جنت بن جاتا ہے۔ دنیا میں وہ گھر ایک جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی رہتی ہے، وہ اس دعا کا اپنا پڑھنا معمول بنائے اور تو ان کے آپس میں پیار و محبت آئے گا۔ اس میں زواج کا ذکر آیا ہے اور پھر اس کے بعد جن بچوں کے والدین کے نافرمان ہیں، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، وہ والدین اس دعا کو اہتمام کریں اپنی نماز کے اندر، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، وہ بھی اپنی نماز کے اندر پڑھا کرنے سے بچے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں اور بچوں کی طرف سے والدین کو کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑتی ان کے فیوچر کے بارے میں، ان کی جابس کے بارے میں۔ دیکھیں اگر کوئی جاب لیس ہوگا، کسی بچے کی ٹینشن ہوگی ماں باپ کو، تو کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا؟ نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک تو تب بھی ہوگا نا جب اس کی طرف سے تمام پریشانیوں اور مصیبتیں ختم ہوں گی اور وہ خوش ہوں گے والدین اپنے بچوں کی طرف سے، تبھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ تو اس دعا کے اندر یہ ہے کہ انہیں بچوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ان کا گھر میں سکون ہوگا، محبت ہوگی، ان کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی جو یہ دعا پڑھے گا، اپنی معمول بنائے گا۔ دعا کو نماز کے اندر بھی پڑھنے کا معمول بنائیں اور روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت آپ اس کو کریں تو پھر اس کے رزلٹ آپ کو بہت جلدی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جس نے بھی آج تک اس عمل کو کیا ہے اس کا گھر جنت بنا۔ والدین کو بچوں کے رشتوں کی طرف سے پرابلمز آ رہے ہیں، وہ اس کو پڑھنا معمول بنائیں تو ان کے بچوں کے جو رشتوں کے پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ اس سے حل ہوں گے اور انہیں اچھے اور نیک اللہ تعالیٰ سبب لگائے گا، نیک ساتھی دے گا اس دعا کی برکت سے۔ تو اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے لیے تو یہ نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، انہوں نے بڑے ہونا ہے۔ کل کو اگر آپ اس دعا کو اپنا معمول بناتے ہیں تو وہ پرابلمز آپ کو فیس ہی نہیں کرنی پڑیں گی جو دوسرے پیرنٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کو رشتوں کے لیے یا ان کی ایجوکیشن کے لیے یا ان کے جو بھی فیوچر کے بارے میں پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائیں، اچھے سے اچھی جاب مل جائے۔ تو اگر آپ کی زندگی کا یہ معمول ہوگا، آپ روزانہ اپنی نماز میں، ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ ساری پرابلمز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس دعا کی برکت سے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ میں آج بھی اس دعا کو اپنی ہر نماز میں پڑھتی ہوں، بلکہ اس کو پڑھنے کے بغیر تو ایسا لگتا ہے جیسے میری نماز نامکمل ہے، اتنی عادت ہو گئی ہے، یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان جب اس کو پڑھنا لگتا ہے۔ تو آپ بھی اس کو پڑھیں، آپ کو اس گھر کا سکون ملے گا۔ جن کے سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو لڑائیاں جھگڑے ہیں، وہ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ان کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ ایک مسنون دعا ہے اور جس دعا کے شروع میں ربنا یا اللہم آتا ہے وہ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ باقی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں لیکن ان کے قبولیت ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت جلد ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دعائیں ہماری قبول نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔
تو آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سے مسائل اس کی برکت سے حل ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک مسنون دعا ہے، اس کو ہم جتنا بھی پھیلا سکتے ہیں ہمیں پھیلانا چاہیے۔ آج کل لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی پریشانیاں ہیں، تو اگر ہمارے شیئر کرنے سے کوئی اس کو اپنے زندگی کا معمول بناتا ہے، اس کی پریشانی کم ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے تاکہ دوسروں کی زندگیاں آسان بنے۔ اگر ہم آج کسی کی ایک پریشانی کو کم کرنے میں ذرا سا بھی رول ادا کرتے ہیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری 10 پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ تو یہ ضرور ہوتا ہے، یہ نہ سوچے کہ ہمارے شیئر کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے شیئر کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس کو میرے بندوں کا اتنا خیال ہے۔ تو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمارے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔